بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایسے حالات میں ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہم اپنے اعتبار سے جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے، رب کائنات کے احکام پر عمل کرنے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں باقاعدہ مصروف ہیں۔ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں، جو عبادت ہم سے ہو رہی ہے، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو جو ہم نے کی ہے، ہماری وہ دعائیں جو ہم نے تجھ سے طلب کی ہے، اس کو قبول اور منظور فرما لے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے ہم پر کہ ہم کو پھر زندگی میں ایک مرتبہ وہ چاند سے ملنے جا رہا ہے جس میں خاص طور پر نیکیوں کا جو بھاؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ نیکیوں کا جو مارکیٹ ہے اس میں اچھال آ جاتا ہے، اور ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کئی گنا ہم کو عطا فرماتا ہے۔ میری مراد اس سے ماہ رمضان ہے۔ رمضان کا مہینہ کچھ ہی دنوں میں ہم پر اتنا سایہ کرنے والا ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین نے، یا اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کو مہینہ عطا فرمائے اپنے فضل کرم سے، ہم تو ویسے سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوری ملت کو محفوظ فرمائے، بیماریوں سے، بلاؤں اور آفتوں سے ملت اسلامیہ کی، خاص طور پر ہمارے نوجوان بزرگوں کی حفاظت فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مقام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہم کو ملنا ہے، ہم پہلے سے اس کی اس بات میں تیاری کریں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ میں رمضان کے مہینے میں ایسی ترتیب بناؤں گا کہ میرا زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرے، میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کمانے والا بنوں، نیکیاں کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں، مستحق بندوں تک کچھ میں پہنچاؤں، کسی کی میں مدد کروں، اس میں لوگ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات یہ سب چیزیں دیتے ہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ نامعلوم آنے والا سال، یہ سال جو مجھے مل رہا ہے، یہ تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں تک رہیں گے، اور میں اور مزید عمروں میں برکت کی دعا کر سکتا ہوں، آپ آمین بھی بول سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی اللہ رب العالمین اس سے زیادہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ
اس کے احکام کی پابندی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل میں لانے والے، ان کی تعلیمات کو اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچانے والے ہم بنے۔ موجودہ حالات میں دیکھیے لوگ کہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اسلام دشمن طاقتیں وہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کتنا بدنام کر سکتے ہیں، کتنا برا بول سکتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ اور ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ملت اسلامیہ پر کرم اور احسان ہے کہ ملت اسلامیہ بالکل بیدار مغزی کے ساتھ اپنی زندگی جی رہی ہے۔ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بدنام کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے اگینسٹ میں ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ وہ جو بھی کر رہی ہیں اس کا ریزلٹ ان کو سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں، مجھے تو رمضان سے متعلق ہی کچھ گفتگو کرنا ہے۔ یہ برسبیل تذکرہ، ابھی اس کے پہلے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ بھئی ان کو جو ایک مخصوص قسم کے لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں ان کی اپنی زبان میں، تو اس راستے پر پھلوں کی گاڑیاں یا دکانیں لگانے نہیں دی جائیں گی، اور اگر دکانیں ٹھیلے لگے بھی، کوئی کباڑ کی دکان لگی ہوئی بھی ہے تو اس پہ اپنا ان کو نام لکھنا ہوگا۔ اب بھائی لوگ ڈبکی لگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں مسلمانوں کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ ایک بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارا کیا لینا دینا؟ اور ہم تو اس کو جس طریقے سے آپ مانتے ہیں، آپ کا جو تصور ہے، یہ سوال جواب کا اور اس کو کنڈم کر دینے کا موقع نہیں ہے، جب آتا ہے جب دیکھا جائے گا، لیکن ہمارا وہ تصور نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ ہم تو رب کائنات پر ہم نے ایمان لایا، یقین کیا، ہم اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم کچھ بھی کرنا اور کہیں بھی جا کے ڈوب جانا اور پانی نہا لینا اور کام ہو جانا، یہ تصور ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دور رکھا، بہت برا بھلا کہا گیا، بہت نقصان پہنچایا گیا۔ صورتحال چند دنوں میں ایسی ہوئی کہ وہاں کی کایا پلٹ گئی۔ جس کو منع کیا گیا تھا، منع کر رہے تھے، مخالفت ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین کا ہم تو احسان ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی آفت سے ہم کو بچا لیا۔ کیونکہ ملک میں معاملہ ایسا ہے، کہیں کچھ بھی ہو تو اس میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، مسلمان ماسٹر مائنڈ ہے، مسلمان اس میں شامل ہے۔ اگر اس میں بھی پابندی نہیں لگی ہوتی تو نامعلوم کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا گیا ہوتا اور کئی ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر بند ہوتے۔ اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، اور جو ہمارے بھائی وہاں پر زندہ تھے انہوں نے اپنی مسجدوں کو، عیدگاہوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، مدارس کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو انہوں نے غیر مسلم برادران وطن کی مدد میں ان کو کوآپریٹ کرنے میں کھول دیا۔ یہ پانی منع کر رہے تھے تمہارے لوگ، مت پیو پانی، مت خریدو سامان، یہی پانی ہے، یہی پی کر تم بچو گے، یہی کھانا ہے جو تم کو کھانا پڑے گا، زبردستی کھانا پڑ رہا ہے، کھول دیا پورا کی پورا۔ تو یہ جو کرنے والے کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، اس پر ہم نے ایمان لایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ میرے نبی نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، زندگی میں کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، برا بھلا کہا گیا، بہت ستایا گیا، پریشان کیا گیا، بدنام کیا گیا، تہمت لگائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ مجھے جانتے نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یا کوئی ایسا بتائے کہ بھئی انہوں نے بد دعا فرمائی ہے؟ منہ پر سامنے کہا گیا، دانستہ طور پر مسجد کو خراب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فارغ ہو جانے دو، یہ جب جائیں گے تو غلاظت میں اپنے ہاتھ سے دھو دوں گا۔ یہ تعلیم ہے ہمارے پاس، اور اللہ کا فضل کرم ہے
کہ جتنا حصہ ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں یار، نقل ہو رہی ہے، اور ہمارا دل یہ کہ اللہ ہم تو نقال ہیں، نقل کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس نقل کو اصل میں بدل دے اور ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، ہم نقل کر رہے ہیں کہ نہ معلوم کس اعمال کے کرنے میں، کس سنت کو زندہ کرنے میں، کن تعلیمات پر عمل کرنے میں اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ ہم تو یار سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک گنہگار ہیں، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کو ستا بھی رہے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، غلط طریقے پر بھی کما رہے ہیں، غلط جگہ بھی خرچ ہو رہا ہے، نمازیں بھی اپنی مرضی کے مطابق ادا ہو رہی ہے، صدقہ اور خیرات زکوٰۃ بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق نکال رہے ہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم بتائیں کہ اللہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، یہ سند ہے اور اس کے طفیل تو میری بخشش فرما دے؟ ہم تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ اللہ جتنا ہم سے ہو رہا ہے ہم اتنا تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تیرے سامنے جھک رہے ہیں، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عاجزی انکساری۔ تصور کرے آدمی کی مسجد کے اندر آ رہا ہے، یہ ساری جان نمازیں ایک جیسی ہے، کسی کی کوئی جگہ سوائے امام کے فکس نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر یہ تھانے دار صاحب آئیں گے، جاگیردار صاحب آئیں گے، مالدار صاحب آئیں گے، زمیندار صاحب آئیں گے، خانداندار صاحب آئیں گے، فلاں صاحب آئیں گے، ڈکا صاحب آئیں گے، وزیر آئیں گے، یہ آئیں گے، اراکین آئیں گے، فلاں جراثیم رہیں گے، یہ ان کی جگہ یہاں کھڑے مت رہنا، نہیں، آ رہے ہیں، بلاوا ہو رہا ہے، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں کھڑا ہو جا رہا ہے، کوئی امتیاز نہیں۔ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہبی مقام پر درشن کرنے کو جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بڑی بڑی رقومات حاصل کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو درشن کرا دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے، وہ تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کا منادی کی، اللہ کے منادی کی آواز سن کر آ رہا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بھئی آپ کو وہ دروازے چھوڑیں گے، آپ کو پہلی صف میں جگہ ملے گی، آپ کو فلاں جگہ ملے گی۔ انسان ایک ایک چیز پر غور کرے، وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ رب کائنات نے مجھے جس مذہب میں پیدا فرمایا، جو تعلیمات اس نے مجھے دی، جس نبی کی امت میں میرے رب نے پیدا فرمایا، میں اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ انسان کسی بھی اعتبار سے دیکھے۔ اب ابھی سے لوگوں کو فکر ہو گئی، بولے یار وہ 28 کو تراویح ہوتی، وہاں تو 27 کا اعلان ہو گیا کہ ایک کو ہوتی نہیں، بولے وہ انہوں تو دو تاریخ کو بول رہے پہلا روزہ، تو بولے ایک کو تراویح ہوں گی۔ آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کیجئے، ہمارے پاس فکس کوئی چیز نہیں ہے، فکس بالکل کہ فروری 28 کا ہی رہیں گا 4 سال تک، 5ویں سال میں 29 کا ہوں گا، مارچ جو 31 کا رہے گا، اپریل 30 کا ہی آئے گا، دسمبر 31 کا آئے گا، اکتوبر 31 کا اور ستمبر 30 کا آئے گا۔ ہے کیا کوئی فکس؟ چاند دکھے گا، یہ نظام ہم نے نہیں بنایا، رب کائنات کی جانب سے بنا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ ہمارے پاس وہ جو چاند دیکھنے کا معاملہ ہے وہ بھی ہم اپنے طور پر طے نہیں کر سکتے۔ چاند نظر آیا، روزہ شروع ہوا، چاند نظر آیا، روزہ رکھنا بند ہو گیا۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر ساری تعلیمات ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، آپ سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا رب کائنات ہی سے مانگ رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سورہ فاتحہ پر غور کیا کہ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم؟ رب کائنات سے ہم کہہ رہے ہیں کہ رب کائنات ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے،
ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر تیرا انعام ہوا، اکرام ہوا، جو نوازے گئے، جو گمراہ نہیں ہے، جو معتوب نہیں ہے، جن سے تو راضی ہوا۔ آپ نے تو پڑھ دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کبھی غور کیجئے بیٹھ کر، جب آپ نے دعا مانگی ہے اور وہ بھی رب کائنات سے مانگی ہے، تو کیا اس کا جواب آپ کو نہیں دیا گیا؟ بولیے نا، جواب نہیں دیا گیا؟ رب کائنات نے جواب دیا۔ یہ سورۃ البقرہ مکمل کی سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ محاورہ تھا، استعمال ہوتا تھا عرب میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی بات یہ کہی گئی کہ جس کتاب کی، جس کلام الہی کی آپ تلاوت کرنے والے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے والناس تک، اس بات پر یقین کریے، ایمان لائیے کہ اس کتاب میں قطعی کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، رب کائنات جواب دے رہا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے ان بندوں کے لیے جو میرا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو پڑھتے جائیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، پڑھتے جائیے، آپ دیکھتے جائیے، احکامات لیتے جائیے۔ توحید اس میں ہے، رسالت بھی ہے، آخرت کا تصور بھی ہے، ثواب اور گناہ بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائی بھی ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، شادی نکاح کا معاملہ بھی ہے، خرابی آ جائے تو کیا ہے، بچوں کے ساتھ سلوک ہے، ماں باپ کے کیا مقام ہے، اپنے گھر والوں کا، پڑوسیوں کا، اہل ایمان کا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان، ہمارے قریب جو غیر مسلم برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ سلوک کی تعلیم دی گئی۔ جبکہ ہمارے جو کرم فرما ہے، کرم فرما ہی بولیں گے ان کو، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ چل رہا ہے مندر مسجد، کھودو بڑے، اب کھود رہے تو وہاں کیا نکل رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، سپر پاور میں ہوں۔ ابے پاگل، سپر پاور کون ہے؟ ابھی تک پتہ نہیں لگا پایا کہ کس نے لگایا اور کیا چل رہا ہے۔ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، سمندر کا پانی کم ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی تعداد میں، بڑے پیمانے پر اللہ کے بے شمار بندے اور بندیاں جو بالکل عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، بہت زیادہ ان کا ماحول خوشگوار تھا، ہر قسم کی دنیاوی ان کو آسائش تھی، وہ سڑکوں پر پڑے ہیں، کٹورا لے کے کھڑے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کھیتی میں کام کرنے والے جوہلا نہیں ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ انسان غور کرے، غور کرے انسان۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کریے، آپ اسی میں لگے رہیے، بدنام کریے کہ بھئی ان کے ساتھ مت جاؤ، ان کے پاس مت بیٹھو، ان سے تعلقات مت بڑھاؤ، ان سے کاروبار مت کرو، آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے۔ آج آپ کو رب کائنات نے موقع دیا ہے، اتنا ستائیں گے، لیکن میں تو یہ چیز ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ بولتے ہوئے بولے ہوئے ایسا کائے کو بولتے بولے آپ، ہم بولتے ہم ذمہ دار ہیں، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تکلیف ہو رہی، ہمارے پاس آؤ، سن رہے ہیں ہم، برداشت کر رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے، جب ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین جب بیداری عطا فرمائے گا، دیکھ لینا پھر کیا ہوتا ہے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہماری اولاد رہیں گے۔ بہت زیادہ ہو گیا یار، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنا کما رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں،
کاروبار اپنا کر رہی ہیں. ہم نے بینکوں کو لوٹا نہیں. جو فنڈ آپ نے مائنرٹیز کے لیے مخصوص کیے ہیں اس کو ہم نے برباد نہیں کیا. اپنا اپنا کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کو سکون سے رہنے دے رہے ہیں. یہ حالات اہل ایمان کے اگر واقعات پڑھے جائیں، اسلامی تاریخ پڑھی جائے، تو یہ چیزیں بہرحال انسان کی زندگی میں آتی ہیں. قید و بند کی صحبتیں بھی باقاعدہ اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے رب کائنات کے احکام پر عمل کرنے کے لیے. مشکل یہ ہے کہ آج اسلامی تعلیمات کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم ھدی للمتقین، اسلامی تعلیمات کو ہر آدمی اپنے طور پر، اب سمجھ لیجئے کہ میں تھوڑا بہت لباس پہنا ہوں، داڑھی ٹوپی ہے اور چند کتابیں دیکھیے، تھوڑی سی معلومات ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں بہت بڑا علامہ بن گیا. اب کوئی پوچھنے آ رہا ہے کہ بھئی مولانا فلاں کیا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بھئی میرا اپنا تو ایک پوزیشن بنا ہوا ہے. اگر جواب نہیں دوں گا تو بولوں گا یار اتنی بڑی داڑھی سفید دکھ رہی ہے، اعلیٰ فلاں ہے، اتنا پرانا آدمی اور ایک بات کا جواب نہیں دے پایا. تو اب پھر میری اپنی شان بچانے کے لیے کچھ تو بھی میں اس کو بتا دے رہا ہوں، وہ غلطی کیوں نہ ہو. اسلام میں ہمارے یہاں پر حضرات مفتیان کرام جن کے کئی سال استادوں کے سامنے گزرے ہیں، مثال کے طور پر آپ سمجھیے ایک آدمی ہمارے سامنے وکیل ہے، بی ایل ایل بی کیا ہوا ہے، پرانا آدمی ہے، پریکٹس کر رہا ہے. ایک بی ایل ایل بی ابھی نیا بچہ کیا ہوا ہے، تو کیا ڈائریکٹ وہ سرٹیفکیٹ لے کے کوٹ پہن کے عدالت میں حاضر ہو جاتا؟ اس کو پہلے کسی سینئر کے پاس، اپنے کسی سینئر کے پاس 2 5 10 سال وقت لگانا پڑتا. جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس کا تجربہ لینا پڑتا. کبھی 10 سال، کبھی ہمارے پاس تو کئی وکلا ایسے جن کے برسوں گزر گئے. وہ اس کا کیا ہے بولے وہ اس کا جونیئر ہے، وہ اس کا سینئر کون ہے بولے فلاں صاحب ہے. اس کے بعد اس کو موقع ملتا. ہمارے ادھر ڈگری لے کے آیا، فتوے دینا شروع. آپ بولیں گے یار یہ کچھ تو بھی بیٹھ کے بول رہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ. یہ چل رہا ہے معاملہ، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تربیت نہیں. پرسوں ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 28 کو حج ہاؤس میں پروگرام ہو رہا ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم جو تمل ناڈو کے ہیں، اور انہوں نے ملیشیا وغیرہ سے بھی علم حاصل کیا، سہارنپور سے علم حاصل کیا. نوجوان اللہ نے بہت نوازا ہے اور ان حالات پر بڑی گہری نظر ہے، بہت باریکی سے ان حالات پر نظر رکھنے والے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں بیان کم کروں گا، سوال جواب زیادہ کریے، اس کا جواب دوں گا. آج بہت ساری اسکیمیں چل رہی ہیں مسلمانوں میں، اور ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے بتانے والے ہیں. اب وہ طلاق دے کے آیا ایک آدمی، بولے حضرت میں نے غصے میں طلاق دیا. اب میرے پاس آئے ہوئے آپ لوگ عمارت شریعہ میں بیٹھتے ہیں، پوچھتا اچھا آپ نے طلاق کیسے دی تھی؟ توئے سے طلاق دی تھی، تے سے طلاق دی تھی، کیسا کہا تھا، آپ کا انٹینشن کیا تھا؟ میں اس کو بتا رہا ہوں. بولے وہ پیسے پڑے ہیں، مکان کرائے سے مل نہیں رہا ہے، گھر خرید نہیں سکتے، تو رہن پہ لے لیتے. بولے تو کیا معاملہ ہے؟ بولے بھائی ہمارے پیسے کو کیا بولتے ہیں، ہمارے پیسے کو بیاج نہیں اور تمہارے مکان کو چلتا. بولے آیا میرے پاس، آپ کچھ لے رہے کیا؟ نہیں بولے کچھ نہیں لے رہے. بولے پیسے دیے نا آپ نے، ہاں کر سکتے ہیں ہم. بتانے والا میں ہی ہوں. وہ بچت گھر چل رہا ہے، بولے پیسے بچتے نہیں. بولے تو ماں بہنیں کہیں کام کو جا بھی نہیں سکتی. بولے وہ بچت گھر نکلا. بولے یا کچھ عورتیں بیٹھتی، اس کا معاملہ ہے، بسکی لگا رہے ہو، ہر راج کی بسکی ہے. بولے ویسے جمع ہوتا نہیں. بولے وہ جس کی ضرورت گیا اس کے پاس، ہاں بولے آپ کر سکتے. فتوی بھی دے رہے ہیں. وہ اتنی بیماری عام ہو گئی ہے، یہ سارا کی سارا اب اتنا تو موقع نہیں ہے. سورہ بقرہ کی اگر وہی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 3 بارے کی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
تو اس کے اندر کئی وقت گزر جائے گا. مفتیان کرام سے ملیے, معلوم کیجئے. مفتیان کرام کو ہدایت کی گئی کہ آپ بھی اپنی رائے یا فتویٰ دینے کے بجائے اکابرین دارالعلوم دیوبند جو ہے, ہمارے جو اکابرین ہیں, ان کی کیا رائے اس کے اوپر بنتی ہے, وہ ملے ہوئے ہیں, آپ معلوم کر کے پھر اپنی رائے دیجئے. ڈائریکٹ مت دیجئے, نہیں بولے وہ اسکیم چل رہی ہے, تم 2 ممبر بناؤ, وہ 3 بنائے گا, تم کو اس کا ملے گا, پھر اس کو اس کا ملے گا, اور پھر 25 لوگ ہو گئے اگر میری شکلی کے اندر, تو 25ویں کو جو مل رہا ہے وہ پہلے والے کو بھی ملے گا اور باقی 24 کو بھی ملے گا. بولے تو یہ کوئی سود تھوڑی ہے. بولے یہ کون سی زندگی میں جی رہے. نہیں بولے وہ امریکہ کے, سعودی عرب کے مفتی صاحب, ان کا فتویٰ ہے. بولے اچھا, انڈیا میں مفتیان کرام نہیں ہے, یہاں دارالفتہ نہیں ہے, ان کی اپنی معاشی پالیسی کیا ہے؟ ارے بولے وہ امریکہ کے ہیں. بولے بہت قابل آدمی ہے, فتویٰ دیے انہوں نے, کر سکتے. بولے ہم اچھا, دارالعلوم نہیں ہے, مظاہر نہیں ہے, ندوہ نہیں ہے, کئی مدارس ہیں بڑے بڑے. نہیں بولے انہوں نے فتویٰ دیے, باہر کے. بولے وہ ایسے تھوڑی دے سکتے. بولے ان کا معاشی معاملہ کیا ہے, ان کا نظام کیا ہے. اب ان سے پوچھو سودی معاملہ ہے تو ایک ہی آیت ہے, وہی حدیث ہے, اس میں کوئی چینج نہیں. اسکیمات کے اندر بولے انہوں گنجائش دیتے. بولے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں, غلط کما رہے ہیں, غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, وسکی پی رہے ہیں, بیئر پی رہے ہیں, سٹا لگا رہے ہیں. یہاں مسئلہ نہیں نظر آتا. یعنی ایک عجیب صورت حال ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن زندگی میں ہمارے دماغ میں خناس ہے کہ میں تو الحمدللہ بالکل کامل ہوں, مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, زکوٰۃ خیرات بھی دیتا ہوں, اچھے لباس بھی پہنتا ہوں, سلام بھی کرتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ جائے ادھر, میرا کیا ہے, میں تو جانے والا ہوں. 7-12 ہو گیا میرا کہ بھئی تم جنت میں جانے والے ہیں, مل گیا تم کو یہاں پر, رجسٹری تمہاری پکی ہو گئی. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, وہ چھوڑ دیجیے, تھوڑا سا ہوش میں آئیے, علماء کرام کے کا قرب حاصل کیجیے. اللہ رب العالمین نے آپ کے یہاں پر جو تفسیر مہیا کی ہے اس کو پڑھیے, دیکھیے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی مستند آدمی سے معلوم کریے کہ بھئی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے, میری رہنمائی فرمائیے. ہر آدمی, کم عمر والا بھی, یعنی ایسا نہ ہو کہ مفتی وقت کہیں سو گیا فتویٰ دے کر, ایسا نہ ہو کہ مفتی وقت کہیں سو گیا فتویٰ دے کر لوگ منصور کو سولی پہ چڑھا کے جاگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں کم ہوں, میں کمزور ہوں, بھائی میں نے بتا دیا, مجھے یہ نہیں معلوم ہے, میں اپنے بڑوں سے پوچھ رہا ہوں, جو اصل مفتی ہے ان سے پوچھ رہا ہوں میں کہ بھئی صحیح کیا ہے. ممکن ہے میرا نالج وہاں تک نہیں ہو, میں نے وہ چیز نہیں پڑھی ہو, میری شان جائیں گی, میری جان جائیں گی, میری آن جائیں گی, یہ ختم کر دیجئے. آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم ھدی للمتقین. اب ہدایت تو یہیں سے اور انہی کے حاملین سے آپ کو حاصل کرنا پڑیں گی. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ذریعہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. اور ہم سب یہ سوچیں کہ بھئی جتنا بھی ہو رہا ہے رب کائنات اس کو قبول فرما لے, اور کل میرے یہ اعمال نجات کا ذریعہ بن جائے, قبول فرما لے اللہ. اس سے زیادہ میں جو بھی مجھ سے بن رہا ہے میں کر رہا ہوں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستو, آج جو ہے کچھ لوگ باقاعدہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ پر ایمان لایا, ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ اس کائنات میں جب رب کائنات نے ہم کو بھیجا ہے تو وہ ہم کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا. اگر وہ چاہے گا کہ نقصان پہنچے تو ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا. اگر وہ چاہے گا کہ اس کو بچا لیا جائے تو کوئی ہم کو نقصان پہنچا نہیں سکتا. بولیے نا آپ, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارا اتنا یقین ہونا چاہیے. میری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, میری اپنی جو ڈیوٹیز ہیں, اچھائی کا کام کرنا,
اب یہ بھی مت سمجھیے آپ بولے یار یہ ان کو کچھ کام ہی نہیں رہتا، یہ بڑے اٹھتے بیٹھتے، بولے بس یہ کرو وہ کرو. ہم یہ نہیں بول رہے کہ تم 1000 دانوں کی تسبیح لے کے جنگل میں کسی پہاڑ کی گفا میں یا مسجد کے کسی کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ، ماں باپ کو چھوڑ دو اور کاروبار کو ترک کر دو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کیجئے، شادی کیجئے، ڈھیر سارے بچے پیدا کیجئے اور اچھا کاروبار کیجئے. اس سارے کاروبار کے کرنے میں آپ اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. آپ اگر اس کو پیش نظر رکھ کے یہ سارے کام کرتے ہیں جو بظاہر دنیاوی ہیں، یہاں تک کہ بیوی سے ملاقات اگر وہ اسی روشنی میں کرتے ہیں تو اللہ کی قسم بیوی سے ملاقات کرنا، اس سے مباشرت کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. ہم کوشش اس بات کی کریں کہ بھئی میرے پیش نظر یہی چیز ہے اور میری اپنی زندگی مختصر ہے، زیادہ ٹائم مجھے ملا ہوا نہیں ہے، میں اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی مکمل کوشش کروں. تو رہن کا جو مسئلہ ہے اور بچت گٹ کا جو معاملہ ہے، علماء کرام سے پوچھئے. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے، آپ پوچھئے کہ یہ درست ہے کیا. شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے کلم کلا. نہیں بولے میرے پیسے کو بیاج نہیں، ان کے مکان کو کرایہ، کیا بولتے ان کے مکان کو کرایہ نہیں. اب بولے میں اس کو درست کرنے کے لیے بولے آپ ایسا کر سکتے کہ 200-500 روپے، 2 لاکھ روپے دی آپ نے 200-500 روپے دے دیجیے بولے کرایہ کے نام پر. اللہ کے بندے وہ مکان مارکیٹ میں 10,000 روپے کرایے سے مل رہا ہے اور آپ بولے کہ 500 روپے دے دو. بولے شریعت تمہاری مرضی کے مطابق چلے گی کیا؟ نہیں بولے کرایہ تو دے رہے نا، بولے آپ تو 10,000 دو نا، 9,000 بھی کیوں دے رہے آپ؟ لوگوں نے اپنے طور سے گناہ ثواب، اچھائی برائی، غلط صحیح، حرام حلال، جائز ناجائز، یہ لوگوں نے اپنے طور سے متعین کر رکھا ہے اور اس کے بعد حالات آ رہے ہیں. یہ ہمارے جیسے اعمال جاتے ہیں، حالات آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات علماء کرام مستند مفتیان کرام سے باقاعدہ رجوع کر کے صحیح صورتحال معلوم کریں اور اس کے اوپر ہم عمل کریں. اگر ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا ہمارے شامل حال ہوگی، اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی، رب کائنات کی جانب سے خیر و برکت بھی نازل ہوگی. تو میں چاہ رہا تھا کہ رمضان سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن بات کچھ دوسری چل پڑی. ابھی اور مواقع ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین، ہم نے تو رجب میں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں رجب شعبان اور رمضان تک پہنچا. شعبان شروع ہے، رخصت ہو رہا ہے، رمضان ملنے والا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان المبارک تک پہنچانے کی شکلی صورتیں پیدا فرمائے. اور جتنا آمین زور سے بول سکتے ہیں، ابھی چندے کا اعلان باقی ہے، وہ تو دیتے ہی ہیں آپ الحمدللہ. اور جب بھی آؤ، جب بڑھ کر ہی آتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن آمین بول دینا چاہیے. جو بھی موقع ہم کو مل رہا ہے، رمضان کا موقع ملے، ہم انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ مولانا گوگل کو ہم تھوڑا بکس میں بند کر دیں، ان سے مسائل نہ پوچھیں، علماء کی طرف آئیں، عبادت کریں اور زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے میں، زبان سے بھی، طاقت سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، کھلانے پلانے سے بھی، ہم مکمل طور پر زیادہ چیزیں، زیادہ وقت ان میں گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمارے لیے شکلیں صورتیں پیدا فرمائے. آمین. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان تک پہنچائے تاکہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. کریں گے سب انشاءاللہ. 20 رکعت پڑھنا ہے، اب وہ چھوڑ دیجئے. 8 پڑھنا ہے 8 پڑھو، آپ 4 پڑھنا ہے 4 پڑھو، 10 پڑھنا ہے، نہیں بولے ہو رہی پڑھو نا یار. ہم کو 20 پڑھنا ہے، ہم پڑھ رہے، کائے کو حجت کر رہے آپ؟ مت بحث کریے ہم سے، چھوڑ دیجئے ان کو، وہ تفصیل میں مت جائیے آپ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے. ملت اسلامیہ جو حالات کا شکار ہے پورے ملک میں اور پوری کائنات میں، اللہ رب العالمین ہمارے جوانوں کی، بزرگوں کی،
माओं की, बहनों की, बेटियों की, हमारे बच्चों की, बच्चियों की, हमारी मस्जिदों की, हमारे मदारिस की, हमारी खानगाहों की, हमारी ईदगाहों की और हमारी दरगाहों की और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। अब ये ऐलान जो हमारे जिम्मे होता है कि एक काम तो यहाँ पर चल रहा है जिसमें हर हफ्ते आप लोग मजीद ताउन करते हैं। हय्या अला सलाह पर उसका ऑफिस है। यहाँ पर सुबह शाम कितने लोग खिला रहे हैं मौलाना की? 2000 लोगों को आपके ताउन से रोजाना 2000 लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, बल्कि बाहर भी ये कहता हूँ कि एक अजीब मिसाल है हमारे पास जमील बेग की कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, यहाँ पर हर किस्म का आदमी आपको मस्जिद में दस्तरखान पर नजर आएगा कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत उनको यहाँ 2 वक्त तो खाना खिलाया जाता है। और इस खाने को बनाने में बाहर से या सरकारी तौर पर कोई फंड नहीं है, कोई सफीर नहीं है जो बाकायदा गली गली महल्ला महल्ला, सफीरों का ही मामला है। रमजान का महीना आ रहा है, जरा होशियार हो जाइए आप। अभी मालूम हुआ बोले बंबई में एक सफीर थे, बाबा अपने अयोध्या में 21 मस्जिदों के मुकदमा लड़ने का झूठा चंदा कर रहे थे। हमारे यहाँ भीड़ बाईपास पर फातिमा मस्जिद है, अभी 31 तारीख थी गुज़िश्ता जुमा की बात है कि 2 बिचारे मौलवी नुमा, अब इसमें मौलवी नुमा भी है, पहले बोलते थे जेराक्स मौलवी है, जेराक्स नहीं कारवान मौलवी बहुत निकल गए। कारवान काला दाग लगता उसका, बहुत निकल गए। तो चंदा देने में भी आप जो है देख समझ के अपने पैसों को उन तक पहुंचाइए। मकामी तौर पर भी अगर कोई ऐसा मदरसा आपको समझ में आ रहा है जहां पर क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है, बरसों चल रहा है, क्या बोले वही अलीफ बे ते से जीम है खे दाल दाल पढ़ा रहे बोले आप ऐसे मदारिस जहां पर गरीब यतीम नादार तलबा पढ़ रहे हो, जहां दारुल इकामा हो, उनको मुफ्त में खाना कपड़ा दिया जा रहा हो, आप ऐसे मकाम पर ज़कात खैरात बाकायदा दे सकते हैं और आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर गैर मुस्लिम बिरादरान वतन वो भी खाना खा रहे हैं। आप हजरात के ताउन से ये सारा मामला चल रहा है। और हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, जहां मौका मिलता है, तो अक्सर लोग बड़े अजीब महसूस करते हैं और वो पूछते हैं कि यार इतना निज़ाम कैसा चल रहा है। अभी हम लोग कल से फिर गुजरात के 1 हफ्ता 10 दिन के लिए हैं, मौके तो आएंगे, फिर ये बात बोलेंगे वहां पर जो आपको उनकी बात बता रहे हैं, ऐसी आपकी बात उनको बताई जाती है कि भाई हम लोग वहां भी मस्जिदों के अंदर ये कहते हैं। और लोग बड़े पैमाने पर ताउन करते हैं। हमको बाहर से किसी से ना कर्ज लेना पड़ता, ना सरकार के सामने ऐड के लिए अपनी झोली फहराना पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा की सारा निजाम यहाँ चल रहा है। और 1-2 दिन से नहीं, 1-2 साल से नहीं, 14-15 साल से ये चल रहा है निजाम। मैं सिर्फ इतना दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह जितने बंदों ने इसमें हिस्सा लिया, जो मौजूद हैं, जो चले गए, अल्लाह हिस्सा लेने वाले के हिस्सा लेने को अल्लाह तू कबूल फरमा ले, इनके मालों को कबूल फरमा ले, आने वाली मुसीबतों परेशानियों से हालात से इनकी हिफाजत फरमा। और ये जो रुपया यहाँ पर दे रहे हैं, ये जो रुपया यहाँ पर दे रहे हैं, अल्लाह मकसद अपने आप को सखी हातिम जाहिर करना नहीं है, खामोशी में दे रहे हैं, झोली में डाल रहे हैं। वहाँ कुछ बंदे बैठे हैं, वहाँ जाके अपने मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए वो रसीदे बना रहे हैं। देने वाले को मालूम, लेने वाले को मालूम। रब्बुल आलमीन तू इनके इस देने को कबूल फरमा और इनके इस देने को कल आखिरत में नजात का जरिया बना। कितनी दुआ हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह, ये बच्चे आपके सामने देखिए घूम रहे हैं, बाहर भी कोई है क्या? है कि नहीं है? बाहर भी है, आप दीजिए। और अपने साथियों से भी जो बाद में आपको मिलते हो उन तक भी ये पैगाम पहुंचाइए कि भाई कोई मामला अगर है तो आप इनको बाकायदा दे सकते हैं, खाना वगैरह भी दे सकते हैं। रमजान का महीना आ रहा है, सदका फित्र है, मदारिस भी आपके सामने है, ज़कात है, रमजान का महीना है, जो भी आप दे सकते हैं। खास तौर से इस बात का ख्याल रखिए, ये एक अच्छा काम है, खामोश तबलीग है और बिरादरान वतन तक जो इस्लाम की दावत पहुंच रही है। मैं कई मरतबा हम लोग लिबास चेंज करके आते हैं
اور بیٹھ جاتے ہیں. تو سوچتے ہیں یہ بھی مریضوں کے ساتھ ہوں گے. پوچھتے ہیں کہاں سے آئے, کیا نام ہے, تکارام, کہاں رہتے, فلاں جگہ رہتے. یہ کیا ہے, پیسے دینا پڑے گا. نہیں بولے, پھر وہی سب بتاتے ہیں. ہم لوگ چیک بھی کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, آپ اعلان پر لبیک کہتے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آخر یہاں کیا چل رہا ہے. روز یہاں پر بند سنور کے آئیں گے, جیکٹ پہن کے آئیں گے, تو بولیں گے یار یہ حضرت آئے, ان کو ذرا اچھا دو. ہم ایسا ہے کہ دوسرے نہیں بھی ہیں, نئے لوگ ہیں, تو آگے خاموشی سے لائن میں بیٹھ جاتے دسترخوان میں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں. پھر بولے بھائی یہ چیز بن جا رہا ہے, ہم کو تھوڑا پرہیز ہے, ہماری دوا چل رہی ہے. بعد میں بیٹھتے, اٹھ گئے وہاں سے, معلومات لے لیے. یہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اب یہ آپ کے فائدے کا تھا, بھول گیا. یہ دعا آپ کے لیے دی کہ اللہ رب العالمین آپ کے دینے کو قبول فرمائے, مال میں بخیر و برکت عطا فرمائے, موذی مرض سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.